عقیقہ کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہ کبھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل پاتے۔ عقیقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جانتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علماء کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ عموماً علماء دنیا دار اور متکبر ہوں گے، عابد جہل اور قاری فاسق ہوں گے۔ لوگ بکثرت شراب پیئیں گے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی۔ عقیقہ اسلام میں ایک سنت عمل ہے جو بچے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا، بچے کی حفاظت کی دعا کرنا اور خاندانوں دوستوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ آذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی آذان کہہ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں آذان کہی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان کہی۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے تحنیک یعنی گٹھی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور گٹھی دیتے۔ تحنیک یعنی گٹھی یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالوں کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گٹھی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ پھر 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کر دیا جائے، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ عقیقہ والے دن بچے کا سر منڈوا کر اس پر زعفران مل دے اور ختنہ کرا دے۔ حضرت ام قرب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ان کا نر یا مادہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچہ کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کے جانور کا خون بہاؤ اور اس سے مصائب و آلام کو دور کرو۔ بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کر دے۔ عقیقہ کا دینے سے بچہ کی سب الاؤ بلا دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا بھی ضامن ہے۔
دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ عقیقے سے معلم کے احسان کا قرض اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اور مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا گیا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتیں ان پر شاہد ہیں۔ اللہ نے ان کے اثرات سے بچنے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، 14واں دن اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے وہ اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کو عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7 دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہاب چشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام قرب اور مرتا یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بڑوں کا احترام اور بچوں پر شفقت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔